بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، زندگی بہت تیز ہو گئی ہے، زندگی فاسٹ ہو گئی ہے، زندگی اب سلو نہیں ہے۔ اگر آج میں سلو ہوتا ہوں تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ یوتھ، جوان آپ کے سامنے ہیں، بچے آپ کے سامنے ہیں۔ جتنی فاسٹ زندگی گزر رہی ہے حالات کے ساتھ، وہاں پر اگر آپ روڈ پر تھوڑی دیر سوچنے کے لیے رک جائیں تو حادثہ ممکن ہے۔ چلتے چلتے بھی اگر آپ تھوڑی دیر رک جائیں تو سامنے والا آپ سے ٹکرا جائے گا۔ پوز نہیں ہے لائف میں، لائف کو تیزی سے چلنا ہے اور لائف جا رہی ہے۔ اسی طرح دنیا بھی کائنات میں بہت تیزی سے موو کر رہی ہے۔ حادثہ کبھی بھی متوقع ہو سکتا ہے، چاہے وہ حادثہ فردی ہو، چاہے وہ حادثہ اجتماعی ہو، یا وہ ایک حادثہ کہ جس کی یہ دنیا انتظار کر رہی ہے، اور وہ ایک حادثہ ہے جو ظہور کا واقعہ ہونا ہے۔ وہ کبھی بھی متوقع ہو سکتا ہے۔ اگر میں اپنی تربیت میں رک گیا تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، کاروان نکل جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ جو خدا میں توفیق دیتا ہے، ایام ولادتوں میں، شہادتوں میں، مناسبتوں میں، یہاں پر ہم اپنے حضور کو پررنگ کریں۔ ٹھیک ہے، ہم لائیو جا رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو مجبور ہیں نہیں آ سکتے، یا دنیا کے کسی اور خطے میں آدمی سننا چاہتا ہے۔ ہم یہاں پہ ہم روک نہیں سکتے کہ لائیو نہیں چلائیں لیکن لوگ نہیں آئیں گے، نہیں، کیونکہ ہمیں دنیا کی رفتار سے تیز چلنا ہے۔ خوب اہل بیت کا پیغام ہے، پوری دنیا میں پہنچنا چاہیے، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے سے جائے۔ ہمیں نہیں پتا کہ کوئی ایک شخص کوئی ایک حدیث سن کر کبھی بھی کنورٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو یہاں موجود رہتے ہیں، خوب یہاں پر ہمیں سستی و کسالت نہیں کرنی چاہیے۔ عزیزان محترم، آج آپ جس ہستی کی ذکر سننے آئے ہیں وہ باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج یعنی حوائجوں کا دروازہ ہے۔ اگر آج میں یہاں سے کوئی حاجت لیے بغیر اٹھ گیا عزیزان محترم، تو یہ میرے ظرف کی کمی ہوگی، ان کی عطا کی کمی نہیں ہے۔ خب میں اپنے ظرف کو آمادہ کر آؤں یہاں پر کہ میں کیوں آیا ہوں اور کس کے در پر آیا ہوں۔ عزیزان محترم، اہل بیت کو اپنے وجود سے درک کریں۔ کب تک سنی سنائی باتوں پر زندہ رہوں گا میں، اور کب تک ممبر سے مجھے صرف کہانیاں سنائی جائیں گی؟ جب تک اہل بیت کے وجود کو میں اپنے وجود سے درک نہیں کروں گا، عزیزان محترم، میں روز قیامت وہ جام کوثر نہیں حاصل کر سکتا۔ رسول خدا نے کہا میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا ہے وہ؟ قرآن، کہ جو ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں، معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کی، اہل بیت جو ہے ہمارے پاس۔ جبکہ رسول کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں جو دونوں کو تھامے گا، جو دونوں سے تمسک کرے گا، وہ پہنچے گا مجھ تک۔ جس نے ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ نہیں پہنچ سکتا۔ خب قرآن کتنا میری زندگی میں، یہ میں خود اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا۔ قرآن کتنا ہے میری زندگی میں؟ باتیں تکراری ہیں لیکن کرنی پڑتی ہیں عزیزان محترم۔ دنیا جہان کی خبریں میں صبح شام پڑھتا ہوں، دنیا جہان کی چیزیں میری موبائل، ٹیبلیٹ، ہر چیز پر ہیں۔ قرآن ہے؟ آپ بولیں گے مولانا صاحب میں نے قرآن کی اپلیکیشن تو ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، مگر قرآن کی تلاوت کتنی ہے؟ پلس قرآن میری زندگی میں کتنا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے عزیزان محترم۔ دوسری چیز اہل بیت۔ اہل بیت کہاں ہے؟ صرف مسجد میں، امام بارگاہ میں ہے اہل بیت، باقی کہاں ہے اہل بیت؟ میرے گھر میں اہل بیت کا کتنا ذکر ہے؟ میری زندگی میں صبح سے شام اہل بیت کہاں ہے؟ میری زندگی کی موومنٹ، میرا عمل، میرا کام، میری پڑھائی، میری نوکری، میرا لین دین، میری دکان، میرا بازار، میری خلوت، میری فیملی، اہل بیت کہاں ہے؟ اس میں کہاں ہے اہل بیت؟ صرف سننا ہے میں نے اہل بیت کے بارے میں آج تک۔ درک کب کروں گا میں
اپنے وجود سے اہل بیت کو کہ جنہوں نے درک کیا انہوں نے اپنے سامنے اپنی موتوں کو دیکھا مگر کہا ماں ترکتو کا یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑیں گے امام حسین، کیونکہ ترک کیا تھا اپنے وجود سے۔ میں اتنا ذکر سنتا ہوں، میں نے کبھی درک کیا اہل بیت کو؟